صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں تکبیر اولا پہلی تکبیر یہ فرض ہے، باقی ساری تکبیریں سنت ہیں، پہلی تکبیر فرض ہے۔ اگر پہلی تکبیر رہ گئی، اللہ اکبر زبان سے نہ کہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی میں تو عرصہ دراز سے کبھی کہہ دیتا تھا، اکثر ہاتھ اٹھا لیتا تھا، تو اس بیچارے کی نماز نہیں ہوئی۔ تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر فرض ہے، زبان سے کہے۔ باقی جھکنے اٹھنے کی تکبیریں ساری سنت ہیں۔ اگر کبھی رہ گئی تو نماز نہیں خراب ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ پہلی تکبیر پر تو بطور خاص اللہ اکبر زبان سے کہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اگر ہاتھ نہ اٹھا سکا، اللہ اکبر کہہ دیا، پھر نماز ہو جائے گی، سنت چھوٹے گی، ثواب میں کمی آئے گی۔ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں۔ اس میں بھی کئی سارے احباب نے پوچھا، کئیوں سے ہم نے پوچھا، تکبیریں رہ جاتی۔ تو اللہ اکبر وہاں 4 مرتبہ کہنا یہ فرض ہے۔ اگر ایک بار 2 بار رہ گیا پھر جنازہ نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی سستی اور کاہلی ہوئی، عمل ہی نہیں رہا۔ خیال کرنا چاہیے۔ دعا کرنا اہم ترین عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے۔ منع یہ ہے کہ عبادت کی، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نماز میں بھی رجوع خشوع چاہیے۔ دعا میں عاجزی کرتا ہے، اپنی زبان میں بھی، عربی میں بھی اور زبان میں بھی جو بھی آتی، تو عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے۔ اور طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر قبولیت چاہیے تو آپ علیہ السلام پہ درود پاک پڑھے، پھر اپنے مقصد کی بات کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دعا مانگی گئی، اول آخر درود شریف نہ پڑھا گیا تو وہ دعا عرش کے نیچے لٹک جاتی ہے، عرشوں پہ نہیں جاتی، یعنی اسے قبولیت کا درجہ نہیں ملتا۔ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے، نہ تو بالکل ہی اونچے، نہ بالکل گود میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، یہ غفلت ہے۔ اور بالکل ہاتھ بند بھی نہ رکھے، بالکل فاصلے سے بھی نہ رکھے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ عاجزی اور انکساری سے آپ علیہ السلام نے جب بھی دعا مانگی، آپ علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا ہوتا تھا۔ ویسے بھی دعا مانگنے کا معنی تو یہی ہے کہ اپنے گناہ پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ میری یہ غلطی بھی ہے، یہ کمزوری بھی ہے، یہ کمزوری بھی ہے، اور مجرم ہو کر پھر اکڑے اور دیکھے، یہ تو نہیں ہوتا۔
مجرم تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، عاجزی اور انکساری پیش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ مواقع ہیں جیسے بیت اللہ کا خلاف پکڑا، حضور نے فرمایا یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جبل رحمت پر گیا، وہاں دعا مانگی، قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب کوئی نیکی کر لی اس کے بعد بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا قبولیت کے لمحات ہیں، اس وقت اللہ سے مانگے۔ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگنا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر جماعتیوں کی طرف مڑ بیٹھے، رخ مبارک جماعت کی طرف کر لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ آپ پڑھتے رہے، دوسرے موقع پہ اظہار ہوا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا مانگی، پھر آپ نے اپنے چہرے انور پہ پھیرے۔ تو ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، اجتماعی دعا مانگنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھی، کبھی اور دعائیں پڑھی۔ تو دعا مانگنا ثابت ہے، اجتماعیت میں برکت ہے۔ جب ساروں کی دعا اکٹھی جائے گی نا تو آپ جماعت میں ایسے لوگ بھی اللہ کے مقبول، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے پیارے ہوں گے جن کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ کون ہے وہ؟ بہت سارے لوگ چھپے رستم جس طرح کہتے ہیں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ 1 2 4 10 کی رد نہیں کرتا نا تو شان کریمی سے بہت بعید ہے کہ باقیوں کی رد کر دے، پھر سب کی قبول ہو جائے۔ باقی دعا مانگتے ہیں تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ جمع کے صیغے استعمال کرے، کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ربنا آتنا جمع کے صیغے استعمال کرے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یہ ٹھیک ہے۔ اگر آہستہ مانگے تو سارے اپنی اپنی مانگیں، ہر ایک کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ اب میں نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، فلاں کتاب دے دے۔ اب جس نے کتاب نہیں پڑھنی نہ پڑھانی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی کتاب سے؟ وہ تو اپنی ضرورت پیش کرے گا کہ یا اللہ میرا فلاں سفر ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا اللہ میری دکان میں برکت ہو جائے، یا اللہ میرے گھر میں جھگڑا ہے امن امان ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ تو اپنی اپنی دعا مانگتے رہے۔ شکل اجتماعیت کی ہے کہ وہ اپنی اپنی دعائیں مانگے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے اب سلام پھیرا، کچھ وظائف پڑھے یا ان کے بعد سنتے نفلیں ہیں، وظائف نہیں پڑھے، دعا مانگی۔ اگر کسی نے کوئی پہلے وظیفہ شروع کر دیا، وہ دعا میں شریک نہیں ہوتا، کوئی عرض نہیں، اس پر کوئی تان نہیں، کوئی لعنت ملامت نہیں۔ وہ اکٹھی دعا مانگے، بڑی برکت ہے، اجتماعیت میں خیر ہے۔ وہ نہیں مانگتا، اپنا کچھ پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، کوئی ساتھی اس کو برا نہ جانے۔ اب دعا مانگنا شروع کر دی، امام صاحب نے دعا مانگی، امام صاحب کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں
کہ جماعت کی رعایت کرنی پڑتی ہے، لمبی دعا نہیں مانگتے کہ اس میں کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی ضرورت مند بھی ہوگا۔ جیسے نماز میں ہے کہ لمبی نماز نہ پڑھائے، کہ حضور نے فرمایا کوئی ذل حاجہ ہوں گے، کوئی ضرورت مند ہوں گے، کوئی بیمار ہوں گے، کوئی بچوں والے ہوں گے، مستورات بھی آتی تھی، تو اس نے دعا مختصر مانگنی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی لمبی مانگتا ہے، مانگتا رہے، اس کے لیے کوئی منع نہیں، کوئی طنز نہیں کہ جی دعا امام کے ساتھ ختم کیوں نہیں کی۔ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دعا مانگتے رہیں تو کچھ احباب گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو امام کی مخالفت کر رہا ہے۔ نہیں، امام سے کوئی مخالفت نہیں ہے، وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، جتنا مانگے مانگے، کوئی عرض نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی رہتی ہے الا یہ کہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ جب قطع رحمی کی دعا یعنی بد دعا شروع کر دے گا پھر قبولیت ختم ہو جائے۔ اسی طرح دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہو جائے، مایوس نہ ہو۔ اور ایک ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے کہ ابھی ہاتھ اٹھائے فوراً اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، اس وقت بھی دکھا سکتے ہیں، وگرنہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول فرما لی، اور اس کے نتائج 40 سال بعد نکلے۔ ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ بیت اللہ کے امامت کے لیے، تدریس کے لیے استاد چاہیے، امام چاہیے، آپ علیہ السلام کے ذات۔ تو قبولیت کا پتہ دے دیا گیا کہ قبول ہے، لیکن نتیجہ کب نکلا، رزلٹ کب آیا؟ صدیوں بعد، ایک صدی نہیں، صدیوں بعد قبول بھی ہو گئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا یا تو جیسے مانگے ویسے مل گئی، یا جس مقصد کے لیے مانگی تھی وہ چیز نہیں ملی، مقصد پورا ہو گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے پیسے دے دے، میں عمرے کے لیے چلا جاؤں، پیسے مل گئے، یہ بھی قبول ہے۔ پیسے نہیں ملے، عمرے کا سفر نصیب ہو گیا، تب بھی تو کہیں گے قبول ہے۔ تیسری شکل کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کا انعام اور نتیجہ جنت میں ملے گا، اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری دعا قبول نہ ہوتی، سب کے نتائج یہاں نکلتے، جنت میں مزے ہوتے، رد نہیں ہوتے۔ مومن کی دعا، مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی یہ جملہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ عقیدہ اور نظریہ بھی نہ ہو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، فلاں بزرگ کی سن لے گا۔ یہ الگ بات ہے۔ معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں جس کا جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے زیادہ مانی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ اولیاء اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق اور زیادہ رابطہ ہے۔ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ رہے۔ عرض کیا میری ساری حالت اللہ کے سامنے ہی ہے، وہ جانتا ہے میری کیا ضرورت ہے، میرے کیا حالات ہیں،
وہ مجھ سے مجھ پر زیادہ رحیم ہے، وہ ضرور میرے حالات بہتر کرے گا جب اس کو پتہ ہے کرنے ہیں۔ تو اس انداز سے مانگے یا اتباع سنت اتباع شریعت کیے جائے باقی، لیکن تھوڑی سی رو دو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے، ان کو تکلیف کافی تھی، تو حضرت نے فرمایا تھوڑی سی ہاں ہوں تو کرو۔ کہتے اللہ کو تو پتہ ہے حضرت جی، فرمایا پھر بھی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار تو تھوڑا کرو نا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے کہ اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو ہی مہربان ہے، سارے معاملات تو تیرے پاس ہیں۔ جو حل ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ پتہ ہے کہ سارے حالات کو بہتر بنانے والا رب ہے، رب سے جوڑ لے، اس سے دوستی بنا لے، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بہترین حل استغفار ہے۔ استغفار کرے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس آیت پاک میں ہے کہ ہر کام کا حل استغفار ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی میں نے بڑے عرصے دراز سے استغفار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی قبولیت ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہو؟ کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے کہا تو آپ تو لفظ ہی غلط پڑھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لفظ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، اللہ سے مانگ رہے تو استغفار ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور صاحب شیخ الحدیث جامعہ شریفیہ تھے، وہ فرماتے تھے ہر آدمی کو نا 6 تسبیحیں رکھنی چاہیے، کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک لا الہ الا اللہ، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی۔ یہ 6 تسبیحیں رکھے سب کا خلاصہ ہے جتنے اذکار کرتے ہیں۔ ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔